صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں غمزدہ حالت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، اے فلاں، تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے حوالے سے پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، ہم صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کے دیدار سے اپنے قلب و روح کو تسکین پہنچاتے ہیں، آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آپ انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ بلند مقام پر فائز ہوں گے، جبکہ ہماری آپ تک رسائی نہیں ہوگی۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری صحابی کو قیامت کے دن کی دائمی رفاقت کی بشارت دی۔ ناظرین کرام، ایک بندہ مومن کی خواہش، اس کی زندگی کا حاصل، اس کی زندگی کی منزل مقصود یہ ہے کہ وہ ہر وہ کام کرے جس کا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہر اس بات سے رک جائے جس سے شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہے۔ اب بعض ایسے امور ہوتے ہیں جن میں لوگوں کو اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع انتہائی نازک بھی ہے، اہم بھی ہے، اور بہت علمی اور دقیق بھی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بدعت کی حقیقت۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں بعض مسالک میں اختلاف کی بنیادی وجہ بدعت کی تعریف نہ صحیح طور پہ جاننا جو ہے، اس وجہ سے بے پناہ اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بدعت کیا ہے؟ وہ کام جس کی ہمیں اصل نہ قرآن حکیم سے ملے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، نہ صحابہ کرام سے ملے، اور ایسا عمل جس کی ممانعت اور اس کے باوجود کوئی کرے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور جو اعمال انہوں نے کیے اگر اس کی اصل ہمیں کہیں مل جاتی ہے کسی کام کی، تو پھر وہ کام جو ہے وہ خیر کا کام ہے۔ مثلا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کوئی جو نیا کام ہے، چاہے وہ خیر کا کام ہو، وہ بھی شاید جو ہے وہ اس ضمن میں آتا ہے، اور وہ جو ہے وہ بدعت بن جاتی ہے۔ اگر ہم اس تعریف کو مان لیں تو پھر بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ مثلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کو جمع کروایا، پھر اس کے آگے کاپیاں سیدنا عثمان ذو النورین کے دور میں بن گئی، پھر اسی طرح جو اعراب لگائے گئے حجاج بن یوسف کے دور میں، پھر وہ بھی اس جو ہے شمار میں اگر آ جائے گا۔ اسی طرح فقہ کا علم ہے، اسی طرح صرف و نحو کا علم ہے، عربی قواعد کا علم ہے، عید میلاد النبی ہے، درود و سلام پڑھنا ہے، اسی طرح ایمان مفصل، ایمان مجمل جو پڑھایا جاتا ہے ہمارے ہاں، جو 6 کلمے پڑھائے جاتے ہیں، مساجد میں مینار، گنبد، محراب، تصوف، طریقت، معرفت، صوم، چیلم، ختم، عرس، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ بھی پھر شاید بدعت میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ آ جاتی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ جو افعال ہیں، آج جشن نزول قرآن کانفرنس لوگ کرواتے ہیں، اپنے بزرگوں کے جو ایام ہوتے ہیں اس دن فلاں کے نام پہ کانفرنس کی جاتی ہے۔ صحابہ کے دور میں کانفرنس نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح لانگ مارچ کیے جاتے ہیں،
اسلامی بعض چیزوں کے لیے بھی لوگ لانگ مارچ کرتے ہیں. صحابہ نے تو اس دور میں کوئی لانگ مارچ نہیں کیے ہوئے تھے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہمیں باریک بینی سے دیکھنا ہے, اور اس سے امت میں اگر صحیح طور پہ ہم بدعت کی تعریف سمجھ جائیں تو امت کے بڑے گروہوں میں صلح ہو سکتی ہے, آپس میں محبت بڑھ سکتی ہے, اور اسلامی معاشرہ جو ہے اس میں ایک امن چین کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے. یہ جو اختلافات ہیں وہ اس حد تک لوگوں نے فروعی اختلافات کو بھی اتنا زیادہ بڑھا دیا جس کی وجہ سے قتل و غارت تک جو ہے وہ نوبت پہنچ جاتی ہے. شریعت اسلامیہ میں جو محدثین یا ہمارے فقہات ہیں انہوں نے کئی قسمیں بیان کی ہیں بدعات کی. واجبہ ہے, مندوبہ ہے, محرمہ ہے, مکروہ ہے, مباح ہے, معمودہ ہے. اسی طرح جو بدعت سیئہ ہے وہ کیا ہوتی ہے, اور جو بدعت خیر ہے وہ کیا ہوتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آج ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ جو اسکالر حضرات ہیں, مفتی فاروق القادری صاحب سے آپ واقف ہیں, ان کے ساتھ ہیں ڈاکٹر سعید احمد سعیدی سینئر استاد ایک یونیورسٹی کے, ان کے ساتھ علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی, اور آخر میں آپ کو نعت سرور کل جہاں جناب قاری علی محمد قادری صاحب جو یورپ سے آئے ہیں, ہمارے مہمان, بہت خوبصورت انداز میں نعت پڑھتے ہیں عاشق رسول. ان سے آج امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کا ہم کلام بھی آپ کو سنوائیں گے پروگرام کے آخر میں. ابتدا کر رہا ہوں مفتی محمد فاروق القادری صاحب. جی مفتی صاحب, یہ اس کی اقسام اتنی زیادہ ہیں, پہلے تو بدعت کی تعریف بتا دیں کہ کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا. اگر بدعت کی تعریف پر تمام طبقات فکر اتفاق کر لیں سارے جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں. ٹھیک. بدعت کی تعریف خود احادیث میں موجود ہے اور بڑی واضح ہے. اچھا. میں آسان اور سادہ لفظوں میں اپنے ناظرین کو سپرد کرنا چاہوں گا. بدعت کا معنی ہوتا ہے نئی چیز, ایسی نئی چیز جس کی سابق کوئی مثال نہ ہو. ٹھیک. جیسے اللہ تعالیٰ کا نام ہے بدیع السماوات والارض, اس نے آسمانوں زمینوں کو نیا بنایا اس طرح کہ اس سے قبل ان کی کوئی مثال نہیں تھی. ٹھیک. یہ تو لغوی معنی ہو گیا. شریعت کی اصطلاح میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ حضرت امام ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں ما احدث, جو نئی چیز پیدا ہو, ولیس لہ اصل فی الشرع بدعۃ, فرماتے ہیں کہ وہ نئی شے جس کا شریعت میں کوئی اصل نہ ہو, کوئی اصل, کوئی تعلق, کوئی جواز کا ثبوت نہ ہو, تو وہ نئی شے کیا ہوگی؟ بدعت ہوگی. ٹھیک. پھر خود ہی وہ فرماتے ہیں کہ ما احدث وَلَهُ أَصْلٌ فِي الشَّرْعِ, اگر اس کی شریعت میں کوئی اصل موجود ہے, کوئی جواز کے لیے کوئی اصول موجود ہے, اباحت موجود ہے, کوئی ممانعت موجود نہیں ہے, کسی شریعت کے حکم سے وہ نیا کام ٹکراتا نہیں ہے, تو وہ کام بدعت حسنہ ہوگا, وہ جائز ہوگا, اس کو برا نہیں کہا جا سکتا. حافظ ابن تیمیہ نے اپنے مجموع الفتاوی میں جو اس کی تعریف کی ہے وہ بھی تعریف بالکل بھی یعنی یہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ البدعۃ ما خالفت الکتاب والسنۃ او اجماع سلف الامت, فرماتے ہیں بدعت نام ہے اس نئے کام کا جو کتاب سے یعنی قرآن سے اور سنت کے اور اجماع امت کے خلاف ہو. ٹھیک. تو جو اجماع امت کے قرآن اور سنت کے خلاف نہیں وہ نیا کام بدعت بھی نہیں. اس سے غازی صاحب ایک بات طے ہو گئی کہ یہ جو آج کل ایک خاص ذہن ہر عمل کو کہہ دیتا ہے یہ بدعت ہے, بدعت ہے, بدعت ہے, صحیح. اور بدعت کا معنی وہ مراد یہ لیتے ہیں کہ یہ اس سے مفہوم یہ مترشح کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے اور ناجائز کام ہے. یہ بالکل غلط ہے. ہر نیا کام اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں, لیکن ضروری نہیں کہ وہ حرام بھی ہو, یا بدعت شرعیہ ہو. دیکھیں حضرت بخاری شریف میں ہے, حضرت مجاہد کہتے ہیں میں اور عروہ بن زبیر گئے حضرت عبداللہ بن عمر سے ملنے, تو آپ حجرہ عائشہ کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ چاشت کا وقت تھا اور لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے. فَسَأَلْنَاهُمْ, ہم نے ان سے سوال کیا حضور یہ لوگ اس وقت یہاں نماز پڑھ رہے ہیں, تو ابن عمر نے اس وقت کہا بدعت, بدعت کر رہے ہیں. اب اگر
حضرت ابن عمر نے اس لفظ کو بول کر بدعت محرمہ یعنی حرام کام مراد لیا ہوتا تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد نبوی میں ابن عمر کے سامنے حرام کام ہو رہا اور آپ بیٹھے ہیں آرام سے، آپ اٹھتے انہیں مسجد سے باہر نکال دیتے. اس وقت سب سے بڑے شیخ آپ تھے، لیکن وہ مسجد میں چاش کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ خاموشی سے بیٹھے ہیں اور بڑے آرام سے بے تکلف جواب دے رہے ہیں. بدعت ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ زمانہ نبوی میں بدعت یعنی نئے کام کو بدعت تو کہا جاتا تھا، لیکن ضروری نہیں کہ وہ حرام بھی ہو. بدعت سیاح ہو. بدعت سیاح اور چیز ہے اور بدعت ہونا اور چیز ہے. آج لوگوں نے نا ایک اپنی طرف سے تعریف گھڑی ہوئی ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب آپ سے میں پوچھوں، مفتی صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتا ہوں. اگر بدعت کی اس طرح کی تعریف کی جائے کہ ہر نیا کام جو ہے بدعت ہے، پھر تراویح کو کہاں لے جائیں گے؟ پھر یہ جو 2 اذانوں کا سلسلہ، پہلے تو 2 اذانیں نہیں ہوتی تھی، یہ بھی ہے اور کئی چیزیں آ جائیں گی. بالکل مثلا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب اس کا درود و سلام کا حکم ہے. اب وہ کس طرح پڑھا جائے اس پہ ہم بحث شروع کر دیں. اس کی اصل تو موجود ہے. جی فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اہم اور دلچسپ ٹاپک ہے اور اس پر ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق اپنی فکر کی عمارت کھڑی کرتا ہے اور دوسروں کو اسلام کے دائرے سے نکالتا ہے. بہت اچھی بات کی. اصل میں بدعت کا لفظ جو ہے، جس طرف مفتی صاحب نے اشارہ کیا، انگلش میں ہم کہہ سکتے ہیں انوویشن. تو جہاں انسان ہے وہاں انوویشنز تو رہیں گی. ٹھیک ہے. اور تخلیقی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے اور اس کو پسند کیا ہے اور اپنے آپ کو احسن، اجتہاد سارا اسی پہ کھڑا ہے. ہاں جی میں عرض کرتا ہوں، اللہ اپنے آپ کو احسن الخالقین کہتا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس تخلیق کی صلاحیت اس نے انسان میں بھی رکھی ہے. تو یہ اجتہاد دیکھ لیں، یہ نئی نئی چیزیں دیکھ لیں، یہ نئی نئی تحقیقات دیکھ لیں، یہ سائنس کی ترقی دیکھ لیں، یہ سبا قرات دیکھ لیں، یہ سبا قرات دیکھ لیں، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بدعات ہی ہیں. لیکن یہ ایسی انسانی صلاحیت کا اظہار ہیں جسے شریعت نے پسندیدہ قرار دیا ہے. تو مولانا صدیق حسن خان بھوپالی نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ ہر وہ نیا کام، ہر وہ تخلیقی شاہکار یا تخلیقی بات جو سنت سے ٹکرائے وہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک. اور جو سنت سے نہیں ٹکراتا وہ ایک اصول ہے فقہ کا کہ الاصل فی الاشیاء الاباحہ، کہ چیزوں میں اصل جو چیز ہے وہ اباحت ہے. ٹھیک ہے. کہ جائز ہوتی ہے چیز جب تک کہ کوئی دلیل شرعی نہ آ جائے کہ یہ چیز ناجائز ہے، اس وقت تک جائز ہے. مثلا اس کی میں ایک اور وضاحت کرتا ہوں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. ہمارے فقہاء نے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے درجہ بندی کی ہے کہ جب کوئی حکم ثابت ہوتا ہے قرآن سے کرنے کے لیے یا روکنے کے لیے، اس کے 2 بڑے درجے ہیں، فرض ہے یا حرام ہے. ٹھیک ہے. اب فرض اور حرام کے درمیان بے شمار درجے ہیں. جی ہاں. فرض کے بعد فقہ حنفی میں واجب ہے، واجب کے بعد سنت ہے، سنت کے بعد مستحب ہے، مستحب کے بعد مباح ہے، جس کی دونوں طرفیں برابر ہوتی ہیں. مباح کے نیچے پھر خلاف اولا ہے، پھر مکروہ تنزیہی ہے، پھر مکروہ تحریمی ہے، پھر حرام ہے. ٹھیک. ہمارے ہاں انتہا پسندی ہندوؤں کے ساتھ رہ رکھے ڈائریکٹ حرام، ڈائریکٹ یا وہ ایک طبقہ فرض کے اوپر ٹھہر گیا اور ایک حرام پر ٹھہر گیا، اور جو شریعت کا توسع اور وسعت اور رحمت کا پہلو تھا وہ ہم نے نظر انداز کر دیا. ہم اس وقت جو چیزیں دیکھتے ہیں وہ اس حوالے سے نہیں دیکھتے کہ اس میں توسع کتنا ہے، ہم اس لیے دیکھتے ہیں کہ دوسرے کو ہم نے کافر قرار دینا ہے. صحیح بات. اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اگر سیدنا علی المرتضیٰ سے کسی بات پہ اختلاف ہے تو سیدھا یزید کو علیہ السلام کہہ دیں. ہاں علیہ السلام کہہ دیں. یہ ایک طریقہ ہے. اسی طرح جس طرف مفتی صاحب اشارہ کر رہے تھے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہمیشہ تخلیقی صلاحیت کا اعتراف کرتے تھے اور تعریف کرتے تھے. اور انہوں نے بھی جب یہ کوئی اچھا کام کیا ہے تو یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، نعمت البدعۃ ھذہ. تراویح جب باقاعدہ جماعت کی صورت میں اکٹھی کی اور پڑھنے والا حضرت ابی بن کعب ہو اور پیچھے جناب خلفاء کھڑے ہوئے ہوں اور عشرہ مبشرہ کھڑے ہوئے ہوں، ایسی حالت اور قرآن کی تلاوت اور اللہ کی رحمت کا نزول ہو، تو پھر فاروق اعظم فرمائے نعمت البدعۃ ھذہ. یہ دیکھیں نا انوویشن ہے، یہ فاروق کے ذہن میں آئی ہے اور فاروق نے ایک امام کے پیچھے امت کو کھڑا کر دیا ہے.
اور امت کی کثرت اس پہ متفق ہے. ہاں متفق ہے، بالکل متفق. سب تراویح کو مانتے ہیں سارے اور مسائل. پھر حفاظت قرآن کا ایسا قدرتی انتظام ہے جو یہ فاروقی انوویشن کے ذریعے سے آج تک محفوظ ہے، اور ہر مسجد جو ہے وہ آباد ہو گئی ہے، اور ہر جگہ حافظ قرآن، ہر جگہ حافظ قرآن ہے. تو اس لیے ہمیں اس پہلو کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور ایک دوسرے کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے ہمیں اپنے اسلاف کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسلاف اور اللہ رسول کی طرف. ہاں جی، یعنی وہ کیا ہے کہ وہ جو فردو الی اللہ و رسول، ہاں جی، فردو الی اللہ و رسول، جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ ادھر لوٹا دو. اگر ادھر سے کوئی آپ کو ایک کوئی چھوٹا سا اشارہ بھی مل جاتا ہے وہاں سے، تو پھر آپ کے لیے وہ سب جواز آ جاتا ہے. جی ہاشمی صاحب. جی قبلہ غازی صاحب، بڑا ہی ایک بڑا نازک ٹاپک بھی ہے. جی بڑا نازک ٹاپک بھی ہے، نازک بھی ہے، لیکن قبلہ غازی صاحب اس کی ضرورت بھی ہے کہ اس کو کھل کر بیان کیا جائے، تاکہ لوگوں کے دلوں سے جو اشکال ہیں اور شکوک و شبہات ہیں وہ دور ہونے چاہیے. ایسا ہی ہے. دراصل یہ کہ جیسے میرے پیش رو جو دونوں ہمارے اسکالر ہیں انہوں نے بھی یہ بات کی کہ مسئلہ جو ہے وہ تعریف پر پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہے. کوئی ایسی تعریف جو لوگ اس مطلب کہہ لیجئے کہ تعریف کی زد میں لا کے کچھ لوگوں کو بدعتی اور جہنمی اور مطلب مشرک قرار دے دیتے ہیں، دراصل وہ اس تعریف کی زد میں خود بھی آ جاتے ہیں. کوئی ایسی تعریف وہ بیان نہیں کر سکتے کہ جس سے وہ خود بچ سکیں. صحیح. آپ دیکھیں کہ یہ امت میں ایک تسلسل ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بات ہو رہی ہے، دور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی ہم اس کا ایک تسلسل دیکھتے ہیں. آپ دیکھیے جب جنگ یمامہ ہوتی ہے، بہت سارے صحابہ حفاظ صحابہ اکرام شہید ہو جاتے ہیں، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ صدیقیت میں جو ہے وہ تشریف حاضر ہو کے جو ہے وہ عرض کرتے ہیں کہ میرا یہ خیال ہے کہ ہم قرآن حکیم فرقان مجید کو کتابی صورت میں جمع کر دیں. کثیر حفاظ شہید ہو گئے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عمر، تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ جو کام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ تم کرنا چاہتے ہو؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں عرض کرتے ہیں کہ واللہ فیہ ھذا الخیر، کہ اللہ کی قسم اس میں خیر ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق نے مجھے کہا، میرا انشراح قلبی نہیں ہوتا تھا، مجھے اس پر تسلی نہیں ہوتی تھی، لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں نے یہ جانا کہ یہ کام کرنا درست ہے. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں جو کہ کاتب وحی ہیں، ان کو جا کر یہ بات کرتے ہیں تو وہ ان دونوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ آپ نے وہ کام کرنے کا کیوں سوچا جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو اب دیکھیں کہ اگر اس طرح سے ایک جو ہے وہ روک لگا دی جائے تو اسلام جو ہے جو صبح قیامت تک کا دین ہے اس کو کیسے ہم آگے لے کر جائیں گے؟ حجاج بن یوسف اس پہ عراب لگاتا ہے. دور حاضر کے بے شمار جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں وہ تو پھر وہی سٹاپ ہو جائے گا. یہ دراصل میں سمجھتا ہوں جی کہ اسلام دشمن قوتوں کی ایک سازش ہے، وہ اس کے دائرے میں لا کے اسلام کو قرون سابقہ تک محدود کر دینا چاہتے ہیں. ڈاکٹر سعیدی، میں ایک بات کہا کرتا ہوں جب یونیورسٹیز وغیرہ میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ لیٹسٹ اور ماڈرن دین ہے اسلام. ہاں جی بالکل ایسے، کیونکہ اگر یہ ماڈرن نہ ہو تو یہ قیامت تک کیٹر کیسے کرے سارے جو مسائل آنے والے ہیں. بالکل ایسے. قرآن حکیم باب جوابات ہے، یہ کائنات ساری باب سوالات ہے. جب آپ کو کوئی دقت پیش آئے گی آپ فردو الی اللہ و رسول کی طرف جائیں گے، آپ کو وہاں سے رہنمائی ملے گی. تو وہ قیامت تک آپ ان مسائل کا حل کیسے تلاش کریں گے اگر آپ بیٹھ جائیں گے؟ آپ کہیں گے جی ہوائی جہاز پہ نہیں بیٹھنا. اب دیکھیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد کا دروازہ جو کھلا رکھنے کا اعلان کیا، تو وہ مجتہد جو صحیح نتیجے پر پہنچے اسے دوہرا اجر ہے، اور جو غلط نتیجے پر پہنچے اسے بھی اجر ہے. نیت اس کی صحیح ہو اسے بھی اجر رکھا ہے. اس کا مطلب ہے انوویشن، تخلیق اور اجتہاد یہ تو شریعت کا مستحسن عمل ہے، اور قیامت تک کے لیے اسی لیے راستہ کھول کر رکھا ہے، دروازہ کھلا رکھا ہے کہ آپ کسی بند گلی میں نہ جائیں. اور یہ جو لوگ ہیں اس فکر کے لوگ جو اپنے علاوہ دوسرے کو مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہر فرقے میں اس طرح کے اتنا بڑا الزام لگا دینا، نہ سمجھی کی وجہ سے کسی کو مشرک کہہ دینا، تو وہ تو دار اسلام سے آپ نے خارج کر دیا، وہ تو کافر سے بھی اگلا درجہ مشرک کا. صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، جب بندہ کسی کو مشرک کہتا ہے اور وہ نہیں ہے تو وہ شرک اس کی اپنی طرف لوٹ آتا ہے. تو یہ ایک خطرناک روش ہے. تو جو کسی کو بند گلی میں دھکیلنا چاہتا ہے در حقیقت وہ خود بند گلی میں جا رہا ہے. علامہ نے اس ذہنی پستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر. تو یہ ذہنی غلامی ہے
کہ آپ اپنی فکر کو مسلط کرنے کے لیے جو ہے تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف، وہ نازل ہونا چاہیے۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا حضرت والا، ایک تو ظلم اور زیادتی یہ ہے کہ اس کی تعریف اپنی طرف سے گھڑ کر ایسی کی جائے جس سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں، اور جن لوگوں کو نہیں سمجھ ہوتی مثلا بیچارے صاحب، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی بدعت وہ ہوتی ہے جو حضور کے زمانے میں نہ ہو کام۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا جی میلاد شریف بدعت ہے۔ آپ نے فرمایا بدعت کی تعریف کیا ہے؟ وہ کہنے لگا جی جو کام حضور کے زمانے میں نہ ہو۔ انہوں نے کہا پھر تیری ذات اپنی۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اب کس کا زمانہ ہے؟ واہ 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 واہ، ہائے 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 ہائے، فرمایا اب کس کا کیا زمانہ ہے؟ عاشقانہ جواب ہے جی، کمال کر دیا۔ واہ واہ قیامت تک زمانہ ہے ہی حضور کا، اس لیے یہ کہنا کہ حضور کے زمانے میں نہ ہو یہ تو آپ کی ذہنی پسماندگی تو ہے۔ اس سے پہلے کا جو ماضی تھا ہزاروں کا صحیح، اور اب جو تا حشر کا فردہ ہے وہ تنہا تیرا۔ ہائے ہائے، یہ تعریف یہ ہے کہ وہ نیا کام جو قرآن و سنت اور اجماع امت سے متصادم ہو اور کسی سنت کو ختم کرنے کے لیے وہ کام کیا جائے، اسے بدعت کہتے ہیں۔ اچھا میں نے جب کیس کیا نا، ایسے بیچ میں بات آ گئی، خوبصورت ایمان افروز ہے، ختم نبوت کے حوالے سے جو تاریخی کیس لاہور ہائی کورٹ میں ہوا تھا، اس میں میں نے آرگو کیا تھا کئی دن تک۔ تو آخر جب میں نے کنکلوڈ کیا نا، تو میں نے کہا بجز ان کے رحمت کوئی ان کے بعد نبی ہوا نہیں، ان کے بعد کوئی نہیں، کہ خدا نے خود بھی تو کہہ دیا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں، بجز ان کے رحمت ہر زمان، یہ ہے قابل غور، بجز ان کے رحمت ہر زمان کوئی اور ہو تو بتائیے، نہیں ان سے پہلے کوئی نہ تھا نہیں ان کے بعد کوئی نہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ میں کسی زمانے کی قید ہے، واہ واہ واہ، یہ حضور علیہ السلام ہر زمانے کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ سرکار کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے دین میں ایسا کام ایجاد کیا ما لیس منہ، جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، جس کی دین میں اصل نہیں ہے، جس کی دین میں جواز کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، وہ دین کے متصادم اور مخالف ہے، فَهُوَ رَدٌ، وہ کام مردود ہے، وہ کام ناجائز ہے۔ اور صحیح کام جو نیا ایجاد کیا جائے، سرکار نے خود اس کی تعریف کی۔ اچھا ایک اور سوال یہاں پہ آ گیا بڑا نازک، لوگ کہتے ہیں جی سرکار نے حکم تو نہیں دیا فلاں کا، واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں یہ تو حکم نہیں دیا تھا کہ تم میرا لعاب دہن لے کے چہروں پہ ملو، میرا پانی جو ہے وضو کا وہ لے کے ملو، تم میرے جو بال مبارک ہیں ترشواروں میں یہ تم لے کے اپنے پاس تبرک رکھ لینا، اس کو پانی میں بھگونا اور بھگو کے تم پینا، تمہیں فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو باتیں ہیں نعوذ باللہ اگر یہ کہا جائے کہ حکم نہیں دیا تو یہ بھی بدعت میں نہ آ گئی، ایک اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں۔ جی ہاں جی، یہ تعریف، یہ ان لوگوں کی یہ تعریف ہی غلط ہے جس بنیاد پر بہت ساری قباحتیں لازم ہیں۔ غازی صاحب آپ ذرا ایک منٹ کے لیے لوگ غور تو کریں، ہر نیا کام اگر بدعت ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، یعنی ہر بدعتی جہنمی ہے، صحیح ہے، تو شیخین سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم نے قرآن جمع کیا، انہیں آپ کیا کہیں گے؟ حضرت فاروق اعظم نے تراویح کی جماعت قائم کی، آپ انہیں کیا کہیں گے؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے تجارتی ٹیکس نافذ کیا تھا، آپ انہیں کیا کہیں گے؟ سیدنا فاروق اعظم وہ ہیں جنہوں نے بیت المال سے وظائف مقرر کیے جو زمانہ رسالت میں نہیں تھے، آپ انہیں کیا کہیں گے؟ سیدنا فاروق اعظم وہ تھے جنہوں نے قطع ید جو چور کی سزا ہے کچھ مقامات پر نہیں نافذ کیا، آپ انہیں کیا کہیں گے؟ جی مجھے لینی بریک۔ ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں یہ موضوع وہ ہے آج کا، یہ بظاہر شاید کسی کو لگے کہ خشک موضوع ہے، لیکن یہ جاننا انتہائی ضروری ہے، اس لیے کہ نا سمجھی میں ہم ایک مسلمان کو کافر کہہ دیتے ہیں، اس کو مشرک کہہ دیتے ہیں، اس کو بدعتی کہہ دیتے ہیں، وہ گناہ ہمارے اوپر لوٹ کے آ جاتا ہے اگر ہم غلط کریں، تو اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے مسائل، اس لیے ہم نے چاہا کہ آج ہم اسکالر سے آپ کو ان کی گفتگو سنوائیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ
وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ویلکم بیک ناظرین اکرام. ڈاکٹر سعیدی صاحب، بڑی لڑائیاں اس پہ بھی ہوتی ہیں. نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا، درود و سلام کی محفل کرنا، محفل میلاد کرنا، یہ جو ہے جی کوئی بندہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی جو دوسرے دن کل جس کو کہتے ہیں اصل میں تو قرآن خوانی ہے، اصال ثواب ہے، اس کا کہاں تصور ہے، 40ویں کا کہاں تصور ہے. یہ اس بات پہ امت لڑ لڑ کے مر رہی ہے، ذرا اس کا بھی حل بتا دیں. اس میں نا مفتی صاحب نے جو بدعت کی تعریف حدیث پاک کی روشنی میں کی ہے وہ میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے جس پر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر میلاد شریف ہے. اب کیا میلاد کا ذکر کرنا ہمیں دیکھا جائے گا کیا قرآن و سنت میں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی انبیاء کی ولادت کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام، مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ موجود ہے. ٹھیک. تو اگر واقعات سیدنا آدم علیہ السلام کا سب سے بڑھ کے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام کا، ہاں جی، تو واقعات میلاد بیان کرنا اگر یہ بیان ہوتے ہیں محفل میلاد میں، ٹھیک ہے. دوسرا ہوتا ہے اس میں قرآن خوانی ہوتی ہے، قرآن پڑھنا، ایک حرف پڑھا جائے 10 نیکیاں ملتی ہیں، رحمت نازل ہوتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنا یہ بھی جائز ہے، خود پروردگار نے کی ہے. حسان بن ثابت سامنے کر رہے ہیں، اور صحابہ عبداللہ کرام بن رواحہ کر رہے ہیں، سیدنا عباس کر رہے ہیں، سیدنا علی کر رہے ہیں، سیدنا ابو طالب کر رہے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے. اچھا یہ تو پھر ازل سے شروع ہے، اب تک رہنی ہے. اس کے بعد صلاۃ و سلام پڑھنا جس پر جھگڑے ہوتے ہیں، وہ دیکھا جائے کہ کیا اس کی اصل موجود ہے. بالکل ہے. نماز میں آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ بیٹھ کر پہلے سلام پڑھواتا ہے پھر درود پڑھواتا ہے. ٹھیک ہے. اور نماز جنازہ میں کھڑے ہو کر پڑھواتا ہے، درود بھی اور سلام بھی. ٹھیک. تو اس کا مطلب ہے یہ ساری چیزیں اصل تو موجود ہیں. ٹھیک. اس کے بعد ہے کھانا کھلانا، تو وہ تو ضیافت ہے. مہمان کوئی آیا ہے آپ کھانا کھلاتے ہیں، یہ تو مسلمان جو ہے مہمان نواز ہوتا ہے. اب اس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کو غیر شرعی؟ سنت میں نہیں ہے کہ جس گھر میں وفات ہو جائے وہاں کھانا نہیں پکنا چاہیے؟ ہاں جی، ان کو اس کی بجائے کسی اور کی طرف سے آنا چاہیے. اب یہ ایک خوشی سیلیبریٹ کرتے ہیں میلاد پاک کی روشنی میں. اب یہ ساری چیزیں شرعی ہیں. ہاں ایک اور پہلو ہے، وہ ایک آئے مبارکہ بھی تو ہے نا کہ یہ مما یجمعون کا لفظ آتا ہے، خیر مم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، کہ اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہو تو اس کے اوپر اظہار فرحت کرو. ٹھیک ہے. اب حضور علیہ السلام صرف اللہ اس سے بہتر ہے جو تم خرچ کرتے ہو دیگر کاموں میں جمع کرتے ہو. اچھا اب حضور علیہ السلام صرف اللہ کا فضل نہیں ہے، رحمت بھی ہے، فضل کبیر ہیں. مثلا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا و بشر المؤمنین بان لہم من اللہ فضلا کبیرا. تو فضل ملنے پر اگر اظہار فرحت ہے تو فضل کبیر کے ملنے پر کیوں نہ کیا جائے؟ اچھا رحمت کے ملنے پر اگر اظہار فرحت کا حکم ہے تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین والی شان والا محبوب ملے تو کیوں نہ اظہار فرحت کیا جائے؟ اچھا پھر اسی طرح میلاد میں ایک اور کام ہوتا ہے، بچے پہاڑیاں بناتے ہیں. اب پہاڑیاں بنانا یہ کیا ہے؟ یہ کلچر، آپ آج کل سکولز میں ایجوکیشن سے جو وابستہ ہیں وہ سمجھتے ہیں کلچر ڈے ہوتا ہے. اس کلچر ڈے میں اپنے کلچر کو پروموٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر بچے اس مدنی تہذیب کو، حجازی تہذیب کو پہاڑیاں بنا کر دیکھیں نا، کیوں بناتے ہیں پہاڑیاں؟ اس لیے کہ پہلی وحی غار ہرا میں اتری ہے، اس لیے کہ پناہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں لی ہے. نہیں، پلس یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علیمہ سعدیہ لے کے جا رہی تھی
تو پتھر بھی سلام کر رہے تھے، درخت بھی، شجر حجر سلام کر رہے تھے، احد پہاڑ اور وہاں سے گزر کے گئے ان پہاڑوں سے. بالکل ایسے احد پہاڑ نے قدموں کا بوسہ لیا تو خوشی سے جھومنے لگا. اب ان پتھروں کی جو محبت ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوری کی پوری حجازی تہذیب جو ہے اس سے محفوظ ہوتی ہے. ایک ہم نہیں کرتے، ہمارے بچے کر رہے ہیں. ہاں وہاں پہاڑیاں بنا کر انڈین گانے لگا کے ڈانس کرنا یہ بدعت سیئہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ذرا ہاشمی صاحب ادھر بھی آئی جائے. یہ جو نماز پڑھی اور جنازہ کی لوگ دوڑ لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں دعا نہیں مانگنی ہم نے، یہ اس کی کیا اصل ہے؟ دعا جو ہے وہ اس کے لیے کوئی خاص ٹائمنگ مقرر ہے؟ دعا ہر وقت نہیں مانگی جا سکتی؟ جی قبلہ غازی صاحب، قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب بھی مجھ سے دعا مانگنے والا دعا کرتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں. تو اس میں تو کوئی تو قبرستان میں دعا مانگے تو پھر بھی کوئی اللہ وقت کی پابندی نہیں لگائی گئی ہے. اور یہ جو نماز جنازہ کے بعد کی دعا ہے یہ تو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ سے سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد کی روایات میں ہے کہ جب تم نماز جنازہ پڑھ چکو تو پھر اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. اچھا جی ہاں، یہ واضح مضامین موجود ہیں اور دعا کرنے کا حکم ہے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مطلب بعد جنازہ، بعد تدفین دعائیں کرنا یہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے باقاعدہ. مطلب یہ وہ امور ہیں کہ دیکھیے کہ جس سے ہم اپنے مرنے. ہاں دیکھیں آپ کی بات کی تائید میں مجھے یاد آ گیا، حکم ہے کہ اتنی دیر ٹھہرو قبرستان میں جتنی دیر میں ایک اونٹ کا گوشت ذبح کر کے تقسیم نہ کر دیا جائے. تو وہاں کھڑے ہو کے گپے لگاؤ، پھر وہ تو سخت ممانعت ہے. نہ تم قبر پہ بیٹھ سکتے ہو، نہ تم گپ لگا سکتے ہو، نہ کوئی دنیاوی اپنی باتیں کر سکتے ہو. تو پھر کیا کر سکتے ہو؟ کیا کریں گے وہاں؟ کیوں ٹھہریں گے؟ اس کے لیے دعا ہی کریں گے نا، سوال و جواب کے بعد. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ اس کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو. اور یہ دعا کرنا جو ہے اس کا حکم بھی فرمایا گیا اور یہ مرنے والے کو فائدہ بھی دیتی ہے. قبلہ غازی صاحب، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا نا کہ تشکیک کے ایسے دروازے کھول دیے گئے کہ جس سے ہمیں خیر سے محروم کر دیا گیا. اور خیر کے مطلب کہہ لیجئے کہ مختلف جو ابواب تھے جہاں سے ہمیں خیر مل سکتی تھی، دراصل ایک سازش کے تحت امت کو ان خیر کی جگہوں سے روکا جا رہا ہے. دیکھیں نا کہ مرنے والے کو حدیث پاک میں آتا ہے اس طرح ہوتا ہے جیسے دریا میں ڈوبنے والے کی مثال ہے. اس کو پیچھے اپنے ان کی طرف دیکھنا ہوتا ہے. پھر لوگ قبروں میں جائیں گے گٹھڑیاں لے کے گناہوں کی، جب اٹھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو بتایا جائے گا کہ یہ تمہارے پچھلے جو پڑھ کے بخشتے تھے وہ تمہیں پہنچا، جو صدقہ خیرات وغیرہ کرتے. تو اس پہ لڑنا نہیں چاہیے. میرا خیال ہے ڈوبنے والے کی طرح سے ہوتا ہے. فرمایا کہ اس کے لیے ہدیہ کرو اور تمہارا ہدیہ زندوں کا ہدیہ مردوں کے حق میں دعائے استغفار ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت ہے. یہ دعائے اب لیکن اس میں تھوڑا سا قبلہ غازی صاحب میں یہ بھی اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے دیکھیے سیدنا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سی ایسی بدعات کی نشاندہی بھی فرمائی ہے کہ جن کو اسلام میں اس طور پہ داخل کر دیا گیا کہ جن کا مطلب نہ تو مرنے والے کو کوئی فائدہ ہوتا ہے اور نہ ہی اسلام میں اس کا کوئی فائدہ ہے. جیسے مطلب یہ کہ مزارات پر یا کہہ لیجیے کہ قبور پر چادریں چڑھائی جاتی ہیں. تو سیدھے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملفوظات شریف میں کہ اگر پہلے سے وہاں پر چادر موجود ہے تو چاہیے کہ اگر وہ بوسیدہ نہیں ہوئی، پرانی نہیں ہوئی ہے، تو وہاں دوسری چادر نہ چڑھائی جائے بلکہ اس چادر کے پیسے مسلمانوں میں خیرات کیے جائے. واہ، یہ کہاں ہے؟ یہ تعلیمات ہے ہماری. کمال ہے. جی ہاں، یہ چراغ جلائے جاتے ہیں بے جا. یہ تو بڑے مظلوم امام ہے، سارا انہی کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے. جی ہاں، دراصل وہ رد بدعات کا جو آپ نے کام کیا ہے نا، آپ جو ہے وہ در حقیقت ماحی بدعات آپ کا لقب ہے. ماحی بدعات. اور دیکھیے کہ چراغ جلائے جاتے ہیں جا فرمایا کہ حاجت نہیں ہے. اگر وہاں بیٹھ کر کسی نے تلاوت قرآن پاک کرنی ہے اور اس کو روشنی کی ضرورت ہے، یا قبر رستے میں ہے کہ لوگ گزریں گے تو ان کو وہاں پر روشنی ملے گی، یہ دو صورتیں یا مطلب اس طرح کی ملتی جلتی صورتیں جواز کی بیان فرمائی کی، ورنہ اسراف بیان فرمایا گیا. اسراف بھی اور گند بھی ڈال دیتے ہیں. جی وہاں وہ جو تیل گرتا ہے وہاں لوگ پھسل جاتے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. جی بالکل. وہی پیسے کسی غریب کو. اسی طرح سے بعض جو ہے وہ درختوں پہ کہہ لیجیے کپڑے باندھے جاتے ہیں، کہیں جو ہے وہ ڈوریاں باندھی جاتی ہیں. یہ سب مذمومہ کام ہیں جن کا شریعت سے نہ تو کوئی تعلق ہے، نہ ہی ان کی اجازت دی جا سکتی ہے. اور یہ مطلب کہہ لیجیے کہ کچھ جہالا کے مختلف اعمال جو ہیں، وہ کوئی مطلب بال بڑھا لیتا ہے، کوئی سردیوں میں گرمیوں والے کپڑے پہن لیتا ہے، کوئی گرمیوں میں سردیوں والے کپڑے پہن لیتا ہے، اور مطلب کہہ لیجیے کوئی سارے ہی اتار دیتا ہے، کوئی کمبل لے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. جی ہاں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب کوئی تصوف ہے، یہ کوئی طریقت ہے، یا یہ کوئی شریعت ہے. دراصل یہ وہ بدعات ہیں کہ جنہوں نے اسلام کا چہرہ مسخ کیا ہے اور ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، میں عرض کر رہا، اب جو بچی کی جب رخصتی ہوتی ہے تو بچی کی طرف سے، بچی کے والد کی طرف سے کھانا کھاتے ہیں 500 1000 بندہ جا کر. اب یہ وہ بدعت ہے جو بدعت سیئہ ہے.
ایک غریب بچی مشکل سے باپ نے اس کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے جہیز کا انتظام کیا ہوتا ہے، پھر آپ جا کے 1000 بندہ جا چڑھ دوڑتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، تو وہ تو ساری زندگی پھر ایک بچی کا نکاح کر سکے گا نا، اگر کسی کی 3 بچے ہیں وہ کیا کرے گا؟ بڑی اعلیٰ بات کی آپ۔ ٹھیک، اسی طرح اچھا میں تو ساتھ میں اسی طرح یہ جو 25 لاکھ روپیہ جی میں نے محفل میلاد پہ خرچ کر دیا ہے، ہاں جی، میں نے جی فلانے نعت خان کو 5 لاکھ روپے پہ بلایا، یہ ذرا مفتی صاحب کھل کے بات کریں، ڈرنا نہیں جی، ٹھہریں جی 1 منٹ ان کی طرف۔ پہلے میں تھوڑی سی بات یہ بھی عرض کر دوں، بعض لوگوں کا وہاں جا کر کھانا ہم اسے بدعت نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ تو اس لیے وہاں جا رہے ہیں کہ ان کو میزبان کھانے کی دعوت پیش کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے اس کو نہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد جو کہہ رہے ہیں یہ ظلم ہے، اس میں کیپیسٹی نہیں بیچارے عالم میں اس میں عرض کر رہا ہوں کہ میزبان اگر خود 500 بندہ مدعو کر رہا ہے تو آنے والے کا قصور تو نہیں۔ غریب شخص اگر 40 بندے بلا سکتا ہے تو وہ 40 سے زیادہ کیوں بلاتا ہے؟ تو اسلام نے تو ولیمہ، لڑکے والے کہتے ہیں کہ ہمارا 700 بندہ آئے گا، اگر ہاشمی صاحب کا اگر ایسی کوئی شرط عائد کرے گا تو وہ شرط عائد کرنا ناجائز اور وہ بدعت سیئہ کے زمرے میں ضرور آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، لیکن پاک حقیقہ اتنی سنت ہے، نہ قرض لیا جائے، نہ سود پہ پیسے لیا جائے، اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالا جائے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث پاک سنا کر اس مسئلے کو بالکل واضح اسلام نے بہت کر دیا۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ينقص من اجورهم شیء او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا جس نے اسلام میں اچھا کام ایجاد کیا، وہ بدعتی ہو گیا نا، نیا کام ایجاد کیا لیکن کام اچھا ہے، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان عمل کرنے والوں کا ثواب بھی اس کو ملے گا اور اس کو اچھا کام ایجاد کرنے کا بھی اللہ اجر عطا فرمائے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ بدعت وہ جو خیر ہو، جو اچھائی ہو، جو لوگوں کی بھلائی ہو، وہ اسلام نے پسند کی ہے، اس کو محمود ٹھہرایا۔ اور دوسری طرف ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ بِدْعَةً سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ۔ جس نے اسلام میں برا کام ایجاد کیا، اس کو برا کام ایجاد کرنے کا بھی گناہ، اور اس کے بعد جتنے لوگ تا قیامت اس برے کام کو کرتے رہیں گے، اس کام ایجاد کرنے والے کو اس کو بھی گناہ ملے گا۔ جیسے فحاشی کے اڈے بنا لینا اور نئی اس میں ایجادات کر کے لوگوں کو اس برائی پر لگا دینا، سین میں تعمیر کرنا، اور پھر ہماری حکومت تو حج کی سبسڈی ختم کر کے اربوں روپے کی سبسڈی ان چیزوں کے فروغ کے لیے بھی جیسے آپ نے بتایا تھا وہ کر رہی ہے۔ تو یہ سارے وہ بدعت سیئہ کے زمرے میں ہیں، باقی اچھے کاموں کو پیش کرنا۔ اچھا، دوسری حدیث پاک یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحلال ما احل اللہ فی کتابی، وہ کام جائز اور حلال ہے جسے اللہ نے اپنے قرآن میں جائز کر دیا، رسول پاک نے ٹھہرا دیا۔ والحرام ما حرم اللہ فی کتابی، حرام وہ جسے اللہ نے کتاب میں حرام ٹھہرا دیا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اضافہ کر کے چیزوں کو حرام ٹھہرا دی۔ اب جو چیزیں قرآن و سنت نے حرام کیں وہ حرام، جو حلال کیں جو حلال کیں وہ حلال۔ اب جن چیزوں کو قرآن و سنت نے بیان ہی نہیں کیا کہ یہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں، حرام ہیں یا حلال ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ مثلا آپ آج کل برائلر چکن کھا رہے ہیں، آپ نئی ڈشز کھاتے ہیں، بریانی، 6 کلمے آپ نے بنائے ہوئے ہیں، آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ کرایا ہوا ہے، اس کی تفسیر آپ کی ہوئی ہے اردو زبان میں، آپ ان کو چھاپ رہے ہیں، یہ نیا کام کر رہے ہیں، یہ سارے نئے کام ہیں۔ اب قرآن و سنت میں جس نئے کام کے بارے میں تصریح موجود نہیں ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سرکار کریم علیہ السلام نے واضح کر دیا، ہمارے ناظرین کا ذہن بالکل صاف ہو جائے گا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ، جس چیز کو قرآن و سنت نے منع نہیں ٹھہرایا وہ کام تمہارے لیے جائز ہے، اس کو تم بالکل دل کھول کے کر سکتے ہو، وہ جائز ہے، حلال ہے، درست ہے، بلکہ اس کے تحت
علامہ شیخ جو شارح صحیح مسلم ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں حدیثوں سے تو یہ پتہ چلتا ہے، ریاض الصالحین والے، یہ ریاض الصالحین بھی انہوں نے لکھی، مسلم شریف کی شرح بھی لکھی، جو میں نے پہلے حدیث سنائی اس کے تحت امام نووی لکھتے ہیں اس سے پتہ یہ چلا نئی بدعتیں کرنا مستحب ہے، کیونکہ آپ نے نیا کام کر کے مخلوق کو فائدہ پہنچایا ہے۔ مثلا جشن نزول قرآن ایک بدعت ہے، جی ہاں، لیکن بہت اچھا کام ہے، لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یوم پاکستان آپ بنا رہے ہیں، جی بالکل، اس طرح کے یوم دفاع ہے، یوم دفاع ہے، یوم قائد اعظم ہے، یوم کسائے کعبہ ہے، غلاف کعبہ جس دن پہنایا جاتا ہے۔ اچھا غلاف کعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہاں غلاف چڑھایا بالکل نہیں تھا، اور پھر یہ بعد میں سونے کا کام، یہ اس طرح کا غلاف جو چڑھایا جاتا ہے، اس کی کیا اصل ہے؟ بادشاہوں کے نام پہ سڑکیں رکھی جا رہی ہیں، اس کی کیا اصل ہے؟ ہاں اس پہ اصل نہیں تھی، ساری شارع فلاں شارع فلاں، یہ ساری باتیں بھر میں یہ کام یہ نہیں۔ اچھا جی ہاشمی صاحب ہونا یہ چاہیے کہ ہم تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جی جی، اگر ایک کام ہاشمی صاحب نے کیا، میرا ہاشمی صاحب سے کوئی فقہی یا نظریاتی اختلاف ہے تو میں نے اس کو فوری حرام کے زمرے میں لے آنا ہے کھینچ کے، اور یہ جو بات ہے یہ نہیں ہونی چاہیے۔ کھلے دل کے ساتھ اللہ اور رسول کو سامنے رکھ کے اپنے مسئلے کو وہاں سے تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ یہ چونکہ فلاں نے کیا تو ہم نے اس کی مخالفت کر لی۔ جی وہی مقصود کام ہم کسی اور طریقے سے خود کر رہے ہوتے ہیں۔ مقصود اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہوگی نا جی، ہاں جی، تو سیدنا صلاح الدین ایوبی مثلا یوم ہے جی ہاں، مناتے ہیں، اپنا ہر قوم مناتی ہے، جتنے عید ملک الوطنی اسلامی ملک بھی، اور اسلامی ملک بعض جو بڑے سخت ہیں ان معاملات میں وہ تلواریں پکڑ کے ڈانس کر رہے ہوتے عید ہیں، الوطنی کہتے ہیں جی اس کو، عید تو الوطنی وہ جائز ہے، وہ عید جائز ہے، اور عید میلاد جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی۔ اس لیے میں یہ سیدنا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ہے کہ ان کا جب دور تھا تو اس وقت آپ دیکھیے کہ لوگ یہ صورتحال، مطلب اصل بدعت یہ ہوگی کہ اذان سے پہلے بادشاہوں کے قصائد پڑھے جاتے تھے، تو آپ نے کہا کہ نہیں، بادشاہوں کے قصیدے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، قصیدہ پڑھنا تو پھر اس بادشاہ کو پڑھو کہ جو سب بادشاہوں کا بادشاہ۔ بہت شکریہ، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک شروع کروایا، سبحان تو اللہ۔ یہ الحمدللہ اب دیکھیں نا درود پاک ہے، جب مرضی پڑھو، نماز سے پہلے پڑھو، اذان سے پہلے پڑھو، اذان سے بعد پڑھو، ہر وقت پڑھو، کوئی قید ہی نہیں ہے وقت کی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر سعیدی آپ کا بھی ہاشمی صاحب۔ میں توقع رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی گفتگو سے ہمارے اسکالر کی بے شمار لوگوں کے ذہنوں میں جو جالے تھے، کوف ویب جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ مکڑی کے جالے صاف ہو گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ بہت بڑا، ہم اس کو نارملی کہہ دیتے ہیں فلانا مشرک ہے، فلانا بدعتی ہے، تو اس سے ہم کتنا بڑا گناہ عظیم کر رہے ہیں اور اپنے ایمان کو خود ہی تباہ کر رہے ہیں، اس لیے اس سے اعتراض کرنا چاہیے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، بہت مختصر سا وقفہ، آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے، آپ تینوں کا شکریہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ویلکم بیک ناظرین کرام، کتاب الشفا سے ہر مشکل کام میں آسانی کے لیے وظیفہ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بڑی سے بڑی مشکل میں مبتلا ہو تو اللہ تعالیٰ کا اس میں مبارک یا بدیع 100 مرتبہ 41 دن تک پڑھے، انشاءاللہ آسانی کے اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو۔
آج کے روزنامہ 92 میں بدعت کی حقیقت کے بہت زبردست مضمون ہے، ضرور مطالعہ کریں۔ اور ناظرین کرام، اللہ کریم سے پھر دعا ہے کہ وہ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری ہمیں نصیب فرمائے، اور ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایسے حکمران عطا فرمائے جس کو صحیح معنوں میں ریاست مدینہ کا پرتو بنا دیں۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ پھر میں اپنے یورپ سے آئے ہوئے مہمان قاری علی محمد قادری صاحب سے آپ کو مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنواؤں، نعت سرور کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی قاری صاحب قبلہ۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہی بول سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پایا کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ ارے اے خدا کے بندو، کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو، میرے پاس تھا ابھی تو، ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روضہ کے مقابل، در روضہ کے مقابل، وہ ہمیں نظر تو آیا، یہ نہ پوچھی
کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔